अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कल के व्लॉग के रद्द-ए-अमल में बहुत से दोस्तों के फ़ोन आए डेरा गाज़ी ख़ान से और मुल्तान से, और कहा कि जी आप पंजाबिस्तान मुर्दाबाद तो बिल्कुल दोस्त है, लेकिन वो जो आपने जिस वो पंजाब के जबर का ज़िक्र किया वो उसमें हम शामिल नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पे लाहौर और जो जीटी रोड वाला पंजाब या फैसलाबाद सियालकोट और ये वाला जो पंजाब है, ये साउथ पंजाब को इसमें शामिल ना करें। अच्छा ठीक है, मैं इसकी वजाहत जैसे आपकी बात है मैंने पहुंचा दी, और भी दोस्त होंगे जिनके जहन में ख्याल आया होगा तो मैं ये जिक्र कर रहा हूं। लेकिन फिर हाँ, एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि लाहौर का जो सियासी कब्ज़ा है, यानी उनके अल्फाज हैं, वो इस तरह से है कि देखिए एक यानी नवाज शरीफ ज़ाहिर है लाहौर, और उसके बाद लाहौर के हैं ज़ाहिर नवाज, उसके बाद फिर वो आगे जाके कहते हैं कि तब्दीली जिस नाम पे आई इमरान खान, वो भी लाहौर के ही हैं, ज़मान पार्क में उनका घर है, एचिसन के पड़े हुए हैं, लाहौर में ही रहते हैं, ये बनी गाला तो कल गए हैं। और फिर वो तीसरी बात कहने लगे कि अब आगे जो मरीम नवाज़ सबको पता है कि वज़ीर आज़म बन रही हैं, सामने नज़र आ रहा है, वो भी लाहौर ही है। तो वो ये कहते हैं कि हम यहाँ इस तरह देखते हैं कि लाहौर से एक सियासी तब्दीली जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ के बाद कि लाहौर से सियासी यानी एक ताकत वहाँ जमा हो गई, और उसके बाद वहाँ से तब्दीली के नाम पे भी लाहौर का ही दूसरे इलाके का इंतखाब हुआ, और फिर वापस लाहौर ही के वापस रायबंद में जाती हुई ताकत दिखाई दे रही है। अच्छा अब इसका तो मैं जवाब यानी इसका ये फैक्ट्स तो हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश जो उनको भी की यहाँ भी कर दूँ कि पंजाबी एक आम पंजाबी जहन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो वहाँ पे ये यानी अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहते हैं नस्ली एतबार से, तो मैं वजाहत कर दूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का ख़ानदान कश्मीरी है, पंजाबी नहीं है। यानी उस तरह से अगर आप देखेंगे तो यानी कश्मीरी हैं ये। ज़ाहिर है कि लाहौर में कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हैं कश्मीरी। पंजाबी अपनी असल में तो ज़ाहिर है जाट होगा, गुजर होगा, चौधरी होगा ना, मतलब जो कश्मीर से लोग आए हैं वो ज़ाहिर है। लेकिन पंजाबी जहन इस तरह से नहीं सोचता। अगर सोचता होता तो उसका लीडर नवाज शरीफ उस तरह से ना होता, उसका लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना होता, उसका लीडर बेनज़ीर भुट्टो ना होती, और उसकी जो लीडर है अब वो मरीम नवाज़ ना होती। यानी आम पंजाबी जहन में उस तरह का तासुब नहीं है। अगर होता तो मैंने आपको मिसालें दे दी। ये हकीकत एक ही अशराफिया देखें, अगर आप एक आम पंजाबी को यानी कोई फैसलाबाद में मंडी बहाउद्दीन के किसी आम रहने वाले को जो आप ही की तरह मुश्किलात काट रहा है, अगर आप उस पर गुस्सा निकाल के आपको तस्कीन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मतलब इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। यानी एक भूखा दूसरे भूखे को मार रहा है, ज़िम्मेदार कोई और है, उस ज़िम्मेदार को ज़रा यानी तयन कर लें। अच्छा एक और बात ये कि आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, जिन बच्चों ने अब नहीं खेला होगा वो शायद कोई डिजिटल देख ले, मुमकिन है उसका कोई डिजिटल वर्जन दस्तयाब हो। जब ये कहा जाता है ना कि जमहूरियत, तो ये याद रखें कि जमहूरियत जो है वो आप 1 से लेकर 100 तक नंबर है, आखिरी सांप 99 पे बैठा होता है। सांप नीचे से शुरू हो जाते हैं, लैडर्स भी आते हैं, स्नेक्स भी आते हैं, सांप डसता है, बंदा फिर वापस हत्ता कि 99 98 तक पहुंच के भी एक सांप बैठा होता है जो वापस 0 पे ले आता है। उस तमाम सफ़र रहेगा चला जाता है। हम अभी 99 90 तक पहुंचते नहीं हैं, हम तो बेसिकली 10 या 15 तक ही सफ़र तय करते हैं। सांप आता है फिर वापस 0 पे, फिर सफ़र करते हैं, फिर सांप आता है फिर वापस 0 पे। तो बदनसीबी है कि 74 साल से बहुत छोटे दायरे में हम घूम रहे हैं। अगर इसको मौका दिया जाए, जमहूरियत ये नहीं कह रहा कि ख़ानदान जो हैं ज़ाहिर है कि सियासी जमातें उनके नाम से मौजूद हैं, और वो ये एक हकीकत है, ये कोई आइडियल सूरत हाल जमहूरियत के लिए नहीं है, कौन इससे इनकार करता है। लेकिन मामला ये है कि अब आपने क्या बाहर से कोई कौम इंपोर्ट करके लानी है, यानी तेल की तरह, यानी बाहर से अब आप क्या करेंगे, लोग तो वही रियलिटी है ना। तो अगर ये सफ़र चलेगा तो फिर उसके बाद आप ये अगली बात फिर ये होगी कि अवामी जमहूरियत कैसे आएगी, मुकामी जमहूरियत कैसे आएगी। जमहूरियत जब चलेगी, और सियासतदान बुनियादी तौर पे हमेशा लेन देन पर पावर में यानी वो यकीन रखता है, प्रैग्मेटिज्म यही होता है ना कि अगर अभी तो ठीक है कि वो लोकल अब यानी जो सियासी जमातें आती हैं वो उस तरह से लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं देती, लेकिन जब वो अपने ही वोटर का और लोगों का मूड देखेंगी तो वो अगले इलेक्शन में वोट लेने के लालच में ही सही, लेकिन वो रिफॉर्म्स करेंगी। हाँ ये ज़रूर हो जाएगा कि वो अपने इंपॉर्टेंट लोग जो पहले MNAs MPs सेनेट वगैरह में अकोमोडेट किए जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी तो यही लोग फिर लोकल गवर्नमेंट में आएंगे, ये ज़रूर होगा। लेकिन इसकी करेक्शन का रास्ता फिर क्या है, वही जमहूरियत। तो ये यानी क्विक फिक्स नहीं है, इसको इस तरह से समझ लें। और आखिरी बात ये कि ये इस मौजू पर आखिरी बात ये कि ये जो है ना, जब हम जानते हैं कि ताकत का सरचश्मा फ़ौज है, ताकत का सरचश्मा सबसे पावरफुल जो पोस्ट है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर DGIS आई हैं, फिर कोर कमांडर्स हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाएगा ना फिर कि नहीं, बाकी सूबे जो हैं वो देखेंगे कि सिंध देखेगा कि आखिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा क्यों नहीं आता, या ये कि बाकी सूबे ये पूछेंगे कि हम इन
ہمارے لوگ ان پاورفل یعنی پوزیشنز پہ جہاں ایکچوئل پاور ہے وہاں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اور یہی وہ خطرہ ہے. دیکھیں اگر ایک نارمل فنکشنل ڈیموکریسی ہے تو یہ سارے عہدوں پہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ کسی کا کنسرن ہی نہیں ہے. یہ انتہائی پروفیشنل پوسٹس ہوتی ہیں جہاں بہت ہی ایبل اور لوگ کمپیٹ کر کے ایک دوسرے کو آتے ہیں. اگر سیاست یعنی توجہ سیاست میں ہو، طاقت وہاں ہے، جمہوریت موجود ہے، تو یہ جو کرٹیکل نیشنل سیکورٹی کے لیے جو کرٹیکل پوسٹنگز ہیں یہ گلی تھڑوں میں اس طرح سے زیر بحث بھی نہ آئیں. اور اگر یہاں میرٹ آئے گا تو پھر باقی بھی آبویسلی میرٹ کی امید کی جا سکتی ہے. اگر یہیں ہائیسٹ لیول پہ ہی میرٹ کا قتل ہو جاتا ہے، دیکھیے ہر آرمی چیز جب ایکسٹینشن لیتا ہے نا تو یہ میرٹ کا قتل ہوتا ہے. تو جب یہاں پہ میرٹ کا قتل ہوگا تو باقی پھر کیوں باز آئے؟ دوسری مثال نیب ہے، چیئرمین نیب ہے. اب اگر وہ ایک دل رکھتا ہے اور اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے اس کو جو کچھ یعنی وہ کرنا ہے جو وہ کرتا ہے، تو کیا باقی نیب میں کام کرنے والوں کو دل نہیں ہے؟ کیا وہ مطلب ان کے پاس طاقت اختیار جتنا ہوگا وہ اپنے طور پہ وہی کام کریں گے جو جاوید اقبال صاحب نے کیے؟ سو یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ ہائیسٹ لیول پہ جب یہ معاملہ. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. عید میلاد النبی، ایک تو یہ خبر ہے کسی باخبر ذریعے کی جو میں بتا دیتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے فوراً بعد یہ ایک فائنل کھیلا جائے گا اور موجودہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. چلیے دیکھتے ہیں. لیکن خود عید میلاد النبی کا جو رویہ ہے ہمارا، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو گزارش کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام میں ظاہر ہے کہ 2 عیدیں ہوتی ہیں اور ہمیں یعنی کوئی ذکر نہیں ملتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان نے یا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ نے انہوں نے کبھی عید میلاد النبی کا کوئی اس طرح سے اہتمام کیا ہو جیسے ہم کرتے ہیں. اچھا تو ہم پھر یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی کو ہم کوئی اللہ معاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو الفت ہے اور عقیدت ہے، کیا وہ ان یعنی صحابہ کرام سے بھی یعنی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم زیادہ اللہ معاف کرے بہتر جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کو کیسے منانا چاہیے؟ ایک تو یہ سوال ذرا ذہن میں رکھیں. اور دوسرا بر صغیر میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کا بیسکلی تہوار ہوتا تھا. یہ گنپتی بابا موریا یا وہ اس طرح کے جس میں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے ہندو گاڈس کو. اس میں ایک وہ ایلیفنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو جا کے ممبئی میں مثال کے طور پہ وہ ایک تہوار ہوتا ہے اور وہ سارا شہر اکٹھا ہو کے اور وہ پھر وہ اس کو ہنومان غالباً وہ اس کو سمندر میں جا کے پھینکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ ہندو جو تہوار ہے ہم نے تو بیسیکلی رد عمل کی نفسیات پہ چونکہ بر صغیر کے مسلمان ہمیشہ چلا ہے، تو یہ عید میلاد النبی کا گریجولی اس طرح سے مطلب ہے جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ رد عمل میں پیدا ہوا ہوا تہوار ہے ہندوؤں کے اگینسٹ. رد عمل میں کہ ہماری بھی ایک ایسی عید ہوتی ہے جب ہم بھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب یہ کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کون ہوگا جو یہ کہے کہ آپ خوشی نہ منائیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. غامدی صاحب کا حوالہ دے کے بتا رہا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو نفلی روزہ یعنی ہم بھی اگر ان کی محبت میں نفلی روزہ رکھیں تو میرا خیال ہے بڑا اچھا میری عرضی ہے بس. اور دوسری بات یہ کہ عید میلاد النبی کا نام لے کے اگر ہم لاؤڈ سپیکر کھولیں اور اس کے بعد راتوں کی محلے داروں کی نیندیں حرام کر دیں اور اس کے بعد دن میں جو ہے وہ بھونپو بجا کے ہم مریضوں کو تنگ کریں اور راستوں کو بلاک کر دیں اور تو ظاہر ہے کہ پھر یہ توہین تعلیمات رسالت کی جانب بھی کبھی غور کیجیے. عید میلاد النبی جہاں تک مجھے یاد ہے بہت خوبصورت یہ تہوار یعنی ہوتا تھا. یعنی اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک دوسرے کا مقابلہ بازی ہو رہی ہے دینی سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی جماعتوں میں کہ کون بڑا عاشق رسول ہے، اور خود کو بڑا عاشق رسول ثابت کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے، جلوس اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، راستے روکنے مطلب یہ سب. ورنہ یہ بڑا خوبصورت تہوار ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ 80s میں ظاہر ہے کہ جب میں اسکول جاتا تھا تو پہاڑیاں بنتی تھیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مطلب یہ کہ محلے میں نا گلیوں میں لوگ وہ بیسیکلی ایک آرٹ ایگزیبیشن ہوتا تھا. یعنی گھر کے چھوٹے بہن بھائی یا ان کے کبھی ماں مل کے ساتھ تو وہ چھوٹی سی ٹوائے گاڑیاں، کوئی چھوٹی سی پہاڑی بنا لی، کوئی چھوٹی سی کوئی لان بنا لیا اور وہ اپنے گھر کے سامنے ہی یعنی ٹیبلز رکھ کے تو اس کے اوپر اس کو ڈیکوریٹ کیا کرتے تھے کینڈلز کے ساتھ. یہ عید میلاد النبی سے ایک رات پہلے یعنی خوشی منانے کا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا. اور اس میں پہاڑیاں اسے کہتے تھے، پہاڑیاں بنتی ہیں. اب وہ بیسیکلی وہ ایک بہت خوبصورت سا اس میں وہ گھر کی بنی ہوئی یعنی کرافٹس چھوٹی چھوٹی چیزیں سجانے کی اس کو وہ گھر والے یعنی گلی میں رکھ دیا کرتے تھے. ایک بلب اور اس طرح سے بچے اور لڑکے نوجوان وہ بس جو واک کر رہے ہوتے تھے گلی میں وہ کھڑے ہو کے، اب اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں لیکن جس کسی کے پاس
کیمرہ ہوتا تھا وہ تصویر کھینچ لیتا تھا، ورنہ یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بس تعریف کر دی کسی کے آرٹ کی، پوچھ لیا کسی چیز کے بارے میں. ایک یعنی یوں کہیے بہت ہی معصوم سا ایک میل ملاپ کا، گپ شپ کا ایک ذریعہ ہوتا تھا، اور اس میں یعنی نفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ضد بازی ہوتی تھی. تو ایک معصوم سا بڑی خوشیاں منانے کا ایک خوبصورت سا تہوار تھا، جو بدلتے یعنی اب وہ دینی سیاسی جماعتوں میں اور خود حکومت اپوزیشن میں ایک طرح کا مقابلے بازی بن کے رہ گئی ہے. مطلب یہ کہ منافقت ہماری ظاہر ہے کہ جب ہر جگہ چھلکے گی تو یہاں بھی چھلکے گی. کاش کہ عید میلاد النبی ہم ایسی منائیں کبھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر کبھی غور کر لیں، ان کو کبھی اپنا لیں. یعنی ظاہر ہے کہ اگر سچ بولا جائے گا تو جوتے ہی پڑیں گے، لیکن ان کی تعلیمات کو یعنی اپنا کے اور کچھ نہیں تو چلو ہم ضروری نہیں کہ جہاد پہ جانا ہے اور کچھ نہیں، صفائی کا ہی خیال کر لیں. مطلب اپنے گلی محلوں کی صفائی کا خیال کر لیں، اپنے اخلاق کو تھوڑا سا بہتر کر لیں. دوسروں کو غیبت کرنا، الزام تراشی، دوسروں کی جان مال اور آبرو پہ حملہ کرنا، مطلب ہے یہ سارے رویوں پہ نظر ثانی اگر کر لیں تو وہ مطلب عید میلاد النبی کیسی ہوگی. اور پھر یہ کہ پھر یعنی میرا خیال ہے کہ پھر ہم شاید یہ دعویٰ کر پائیں قیامت کے دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کا کچھ حق ادا کیا تھا. یہ حرکتیں جو ہم کرتے ہیں نا، یہ حرکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، اقلیتوں کو مارنا، حملہ آور ہو جانا، کبھی توہین کے نام پہ کسی بے گناہ کو مار دینا، کبھی جہنم میں ایک خاص اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ جو بھڑکتا ہوا کو زیادہ گھٹیا جگہ ہوگی، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے خاص ایک جگہ ہوگی جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر محبت کے دعوے لے کے اٹھتے ہیں اور اصل میں اتنے ہی بڑے چور اور ہم منافق ہوتے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ شہباز شریف کے وزارت اعلیٰ کے آخری دنوں میں جہاں ایک بچی قصور میں وہ ریپ ہوئی اور اس کے بعد وہ ڈی این اے سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جو رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، ہر جگہ جا کے احتجاج کر رہا تھا، دراصل اسی نے اس کا بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کیا تھا. ڈی این اے نے یہ پروف کر دیا. تو ہم بنیادی طور پہ اخلاقی طور پہ وہ جو اس بچی کا یعنی قتل کر کے ریپ کر کے رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا اور وہ ڈرامے کر رہا تھا، ہمارے رویے جو ہے نا مذہبی، اگر آپ کبھی غور کریں، وہ اس قاتل سے ملتے جلتے ہیں کہ ہم نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، اسلام کا لیتے ہیں، اتنے ہی مکروہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اچھا، مکروہ اعمال اگر کرنے ہیں تو ویسے ہی کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کیوں کرنا ہے؟ یہ تو زیادہ بڑا ظلم ہے. یعنی آپ نے مثال کے طور پہ فساد ہی پھیلانا چاہتے ہیں اگر آپ کو یعنی باقی سارے وہ الزام تراشی اور یہ سب کچھ کرنا ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ یعنی آپ شیطان کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر شیطان کا نام لیں، زیادہ مناسب ہوگا. ورنہ پھر جہنم کے میرا یہ خیال ہے کہ اس خاص سیل میں جہاں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ کے جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تو اللہ معاف کرے، وہ خود بتاتا ہے کہ پھر کیا ہوگا. بس ویلاگ اس پہ ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.